والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم معزز پردہ نشین خواتین، اللہ جل شانہ امن والہ نے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ایام معدودات، اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ نے ایام معدودات فرمایا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مخصوص دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرو. مخصوص دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرو. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اچھی طرح اس بات کو جان لو تم اللہ کے پاس آج نہیں تو کل ایک نہ ایک دن حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے. گویا اللہ جل شانہ نے ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی طرف تنبیہ کر رہا ہے کہ ہم لوگ حشر سے پہلے کچھ نہ کچھ کر لیں. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے مختلف قسم کے تنبیہات، تشریحات، توضیحات فرماتے رہتے ہیں، اور بندوں کو ہر صفحے میں، ہر آیت میں اگر آپ قرآن پاک کاش سمجھتے تو آپ کو یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ کوئی آیت ہماری تنبیہ سے، ہماری نصیحت سے، ہمارے لیے تذکیر سے خالی نہیں ہے. ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. اسی میں اللہ نے یہ فرمایا دیکھو تم لوگ حشر کے میدان میں ایک نہ ایک دن جمع ہوں گے، اس سے پہلے مجھے یاد کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، ذکر کر لیا کرو، تم اپنی زندگی کو صحیح موڑ پہ لا لیا کرو، اپنی زندگی کو اچھے عزت والی بنا لیا کرو. اور یہ بات یاد رکھو، دنیا والے عزت اپنی ذات کے اعتبار سے بتائیں گے، اپنے مزاج کے اعتبار سے بتائیں گے. کھڑے ہو کر گدھے کی طرح کھانے میں عزت ہے، جیسے کہ بفے سسٹم میں لوگوں نے ایک نظام بنا لیا. میں تو اس سسٹم کو کہا کرتا ہوں یہ بفے نہیں ہے، بفیلو سسٹم ہے. بفیلو سسٹم کو لوگوں نے ایک ترتیب کیا بنائی، بفیلو جس طریقے سے کبھی یہاں منہ مارا، کبھی وہاں منہ مارا، کبھی ایک کھیتی میں منہ مارا، کبھی وہ کھیتی میں منہ مارا، بفیلو یہاں وہاں جاتا ہے. اس طرح مسنون تو یہ تھا کہ ہم کھانے کے انتظار میں بیٹھتے، کھانا ہمارے پاس آتا، ادب کے ساتھ بیٹھ کر ہم کھاتے، یہ ہماری ترتیب ہوتی. لیکن انگریزوں کے طریقے کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے لیے شان سمجھ کر اپنا لیا. چنانچہ آج بھی ایک بڑا مجمع ہے جو انگریزی لباس پہننے کو، انگریزی طریقہ اپنانے کو، ٹیبل پر بغیر عذر کے بیٹھ کے کھانے کو شان سمجھتا ہے. ہر گھر میں الا ماشاء اللہ دینداروں کے علاوہ بقیہ سب کے گھروں میں آپ کو ڈائننگ ٹیبلز ملیں گے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ ڈائننگ ٹیبلز کیا ہیں؟ آدھی بیماری کو دعوت دینے کے ٹیبلز ہیں. یہ ٹیبل میں بیٹھ کر کھانا، یہ آدھی بیماری کو اپنی طرف دعوت دینا ہے. بیماریاں کیسے آتی ہیں، کس طرح آتی ہیں، کس نوعیت سے آتی ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم، لیکن بیماریاں ضرور آئیں گی آج نہیں تو کل.
علماء فرماتے ہیں جب بیماری آئے ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ مسنون طریقہ اپنایا کرے، مسنون طریقہ اپنا لیا کرے۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ کھانے میں کنٹرول کریں۔ اسی لیے فرمایا پیٹ بیماری کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اگر آپ پیٹ کو صحیح کر لیے صحت پاؤ گے، پیٹ کو آپ نے غلط استعمال کیا بیماری پاؤ گے۔ چنانچہ کہا المعدۃ حوض البدن فإن صلحت صلح الجسد كله فإن فسدت فسد الجسد كله۔ حوض ہے، بیماری کا حوض پیٹ ہے۔ اگر بیماری پیٹ میں بیماری ہے پورے بدن میں بیماری پھیلے گی، اگر پیٹ میں صحت ہے تو پورے بدن میں صحت پھیلے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ پیٹ کو کنٹرول کیا کرو۔ چنانچہ قدرتی نظام رمضان مبارک میں پیٹ کنٹرول کرنے کا اللہ نے بنا دیا۔ علماء ایک بات فرماتے ہیں کہ جو لوگ پیٹ کو کنٹرول نہیں کرتے، خوب کھاتے ہیں، ان کے اندر 3 طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ وہ غافل ہوتے ہیں ہمیشہ۔ کیا مطلب غافل ہوتے ہیں؟ اللہ کی یاد میں وہ لوگ ہرگز نہیں ہوتے جن کو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ محاورہ بھی ہم میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی متکبر ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے پیٹ بھرا جا رہا دیکھ، پیٹ بھرا جا رہا دیکھ۔ ہاں، کیا مطلب؟ کسی کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے اندر آٹومیٹک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو تعبیر میں پیٹ بھرا کہتے ہیں۔ عربی وہ تو اگر کوئی نماز کو نہ آئے یا دعوت کو نہ آئے یا کسی تقریب میں نہ آئے، میت کو نہ آئے، جنازے کو نہ آئے، حلقے ذکر کو نہ آئے، حلقے فکر کو نہ آئے، تو کیا کہتے ہیں متکبر کو؟ ارے انہوں لوگاں سب پیٹ بھرے لوگاں حضرت آتے نہیں انہوں۔ اسی طرح پیٹ بھرنا یہ گویا اسی لیے کہا گیا پیٹ بھرنا اتنی بری بیماری ہے۔ حکماء فرماتے ہیں پیٹ بھرنے سے بہتر کتے کو وہ کھانا ڈال دیا کرو تاکہ کتا کم از کم کھا کر تمہیں ثواب اس کا ملے۔ زیادہ سے زیادہ پیٹ بھرنا کھاتے ہیں نا، بعض لوگوں کا منہ بیل کا منہ ہو جاتا ہے، جیسا منہ بیل۔ ارے موبائل کو موبائل کیوں کہتے ہیں؟ جن کے پاس ہمیشہ موبائل کی عادت پڑ جاتی ہے، جیسا بیل کا منہ جگائی دیتے رہتا ہے ویسے موبائل والا باتاں کرتا ہی رہے گا۔ آج کل موبائل کے آنے کے بعد پاگل لوگ سمجھنے لگے بہت سارے لوگوں کو۔ پاگل ایک زمانے میں باتاں کرنے کو جاتے تھے، کم از کم موبائل کان میں رکھ لے کر بات کرتے تو کم از کم لوگوں کو احساس ہوتا چلو بھی انہوں بات کر رہی موبائل میں۔ آج کل تو وہ چھوٹے چھوٹے کان میں آ گئے ہیں، وہ کان میں لگا لے کر باتاں کر لے جا رہی، ایسا معلوم ہوتا ہے پاگل بات کرتا ہوا جا رہا ہے، کوئی لوز جا رہا ہے، مینٹل جا رہا ہے، ایڈیٹ جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک پاگل نما ایک شکل ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا۔ الغرض ہم لوگ اس بات کی طرف احتیاط کریں کہ زیادہ کھاتے رہنا، چباتے رہنا، اس سے اجتناب، جتنی ضرورت اتنا کھائیں۔ اور تیسری بات کیا؟ بے وقت کھانا، یہ بھی بہت بڑی بیماریوں میں سے ہے، بے وقت کھانا۔ اور بنگلور میں خصوصاً اس بات کی عادت پڑ گئی بے وقت کھانے کی۔ اکثر و بیشتر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ہمیشہ بے وقت کھاتے ہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، ناشتہ کب جی کر رہی سو ناشتہ صبح ہی 10 بجے کر لیتی، صبح ہی 10 بجے۔ صبح کسے بولتے ان کو معلوم کیا؟ صبح کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق کو صبح کہتے ہیں۔ ارے اس کے بعد فجر کو صبح کہتے ہیں، اشراق کو صبح کہتے ہیں، چاش کو صبح نہیں کہتے، چاش کو دوپہر کہتے ہیں۔ ارے بھائی چاش تو وہ دوپہر، پہلا پہر ہو گیا دوپہر، اب دوپہر کو چاش کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ صبح۔ بھائی کیا بھی آج صبح فون کر لی، صبح یاد کر لی، کیا قصہ کو تو 10 بجے کو صبح کہتے ہیں۔ ہاں، بہت جلدی 8-9 بجے اگر کسی گھر میں رات کا کھانا رکھا جاتا ہے تو کہتے نہیں حضرت اتنا جلدی کھا کو عادت نہیں، اور پھر کب کا کھا کو عادت؟
10 بجے 11 بجے 12 بجے کھانا پکایا جاتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے۔ یہ ترتیب بالکل بدنظمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غروب کے فوراً بعد کھا لیا کرو، یعنی عجلوا العشاء قبل العشاء، فرمایا تم لوگ کھانا عشاء سے پہلے کھا لیا کرو، عشاء سے پہلے کھانا کھا لیا کرو۔ یہی نظام ہونا چاہیے، عشاء سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، اپنی زندگی بھر کا نظام۔ انشاءاللہ بڑی صحت آپ پائیں گے۔ بہت ہمارے اسلاف کو، اکابر کو ہم نے دیکھا کہ مغرب کے فوراً بعد کھانا ہو جایا کرتا تھا، عشاء کے بعد اللہ ماشاءاللہ کوئی کھاتا ہو دارالعلوم دیوبند میں یا سہارنپور میں یا دیگر علاقوں میں، پورے شمالی ہند ان کی عادت یہی ہے کہ عشاء سے پہلے کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہونی چاہیے، جلد از جلد ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف قسم اعتبار سے سمجھاتے ہوئے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں اللہ کی مرضی پر، یعنی کیا مطلب؟ اپنے منشے کو فروخت کر دیا، اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی، اللہ کا جو حکم وہ میرا حکم، اپنے طرف سے میں کوئی ترتیب نہیں بناؤں گا، نہ بناؤں گی۔ اسی لیے نماز کا نظام ہے، گھر کے اندر ٹائم ٹیبل بناؤ، جس طرح فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہے، اس طرح آپ اپنے گھر کے اندر ٹائم ٹیبل بناؤ۔ ٹائم ٹیبل بنا کر ہر کام کا وقت ہونا چاہیے۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان میں کیا؟ قبرستان میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کب ملے تب، دفن کب کرتے معلوم نہیں، کبھی بھی دفن ہو سکتا۔ ارے بھائی تدفین کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی بھی قبرستان میں تدفین کو میت آتے رہتی، جب جنازہ اٹھتے رہتا میت آتے رہتی۔ اس طرح تمہارے گھر کے اندر میتاں بار بار آئے جیسا، کیا مطلب؟ ہر وقت کھانا پک رہا ہے، ہر وقت کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، ہر وقت کوئی ہو رہا ہے، اس طرح بے ڈھنگا نظام اپنے گھر کو مت بنایا کرو۔ ایک ڈھنگ، فجر ظہر عصر میں جس طرح اوقات کے مطابق نمازیں چلتی ہیں، اسی طرح تمام کام اوقات کے مطابق ہو، ناشتہ بھی وقت پر، ظہر بھی وقت پر، رات کا کھانا وقت پر، چائے وقت پر، اور آپ کا کپڑا دھونا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سب وقت پر۔ انشاءاللہ اس کا نظام ہم بنائیں۔ اسی کو یہاں کہا کہ اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو فروخت کر دینا۔ پھر کیا کہا؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرماتا رہتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ اے ایمان والو تم لوگ دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب میں یہی کل بھی بتایا، آج بھی بتا رہا ہوں، پورا کیا مطلب؟ لوگ صرف نماز کو دین سمجھتے ہیں۔ دیکھیے محترم خواتین، بھائیو، عزیزوں، سب سے بڑی اس زمانے کی ہماری کمزوری یہ ہے، ہم لوگ صرف اور صرف کس کو دین سمجھتے ہیں؟ صرف اور صرف نماز کو دین سمجھتے ہیں، روزے کو دین سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو دین، کپڑا پہننے کو دین نہیں سمجھتے۔ چنانچہ تہجد گزار عورتیں غیر شرعی کپڑے میں ملبوس رہتی ہیں۔ تہجد گزار بعض کہتے ہیں حضرت میں تہجد میں اٹھ جاتا ہوں، داڑھی مڑایا ہوا ہے، کہہ رہا ہے میں تہجد میں اٹھ جاتا ہوں، تہجد میں اٹھ کر جاکنگ جاتا ہوں، 8 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میری زبان پر ہمیشہ ذکر رہتی ہے، میری زبان پر ہمیشہ فکر رہتی ہے، میری زبان پر ہمیشہ تلاوت رہتی ہے۔ اچھا بھی ٹھیک ہے، تمام چیزیں رہتی ہیں، لیکن تو پورا مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں فرماتے جس کا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف ہو۔ اور آپ نے صحابی سے فرمایا کیا قصہ پوچھ لو، میں اس چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر رکھنے کے بعد تیسرا جو سوال ہے ماذا تقول بهذا الرجل، تمام پردے ہم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہٹا دیے جائیں گے، حضور کے چہرے انور بتایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ذرا بتائیے
ذرا بتائیے یہ پرنور چہرے والے کون ہیں؟ ایمان والا جواب دے گا یہ میرے حبیب، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جو بے ریش ہوگا، غیر مسنون زندگی، غیر شرعی زندگی گزار کر مرا، وہ چہرہ دیکھے گا، سرکار اپنا چہرہ پھیر لیں گے، اس کو چہرہ نہیں بتائیں گے۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت سب لوگ روز اقدس پر حاضری دیتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، کیا سب کے سلام کا جواب ملتا ہے؟ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا نہیں، جو لوگ غیر شرعی زندگی گزار کر جاتے ہیں وہ جب روز اقدس پر پہنچتے ہیں سرکار ان کا سلام کا جواب تو دور کی بات، وہ آتے ہیں تو سرکار چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کا سلام تو دور کی بات چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اب آدھے مردوں کو پوچھو کیا جی تمہیں ایسا، سامنے سے دیکھے تو بڑے بڑے چھوڑ لیتی، بالا ہے نا سر کے وہ بڑے بڑے، پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا۔ پاپا کی داڑھی رہتی کیا نہیں رہتی، مچھا رہتی کیا نہیں رہتے، دونوں بھی نہیں۔ کیا قصہ کا تو نہیں ہمارے بیگم کیا کی بیگم آنکو۔ بھائی میں یہ پوچھتا ہوں شیر اور شیرنی دونوں میں فرق کیا؟ شیر کیسا رہتا ہے؟ داڑھی کے ساتھ۔ شیرنی کیسی رہتی ہے؟ بن داڑھی کے۔ مور اور مورنی آپ دیکھ لیجئے، مور کو اللہ رب العزت نے جو حسن دیا قدرتی حسن ہے، مورنی کو میک اپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ علماء نے کیا فرمایا؟ سبحان حشر کے میدان میں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، حور العین جو ترانہ پڑھیں گے جنتیوں کے آمد پر، وہ ترانے کے اشعار کیا ہیں؟ سبحان من زین الرجال باللحی وزین النساء بالزوائب۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سکھا دیا، سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے حسن عطا کیا مردوں کو داڑھی سے، عورتوں کو چوٹی سے۔ میں بولتا ہوں ایک کام کرو بھئی، تم نہ داڑھی پسند نہیں، جن عورتوں کو مردوں کی داڑھی پسند نہیں، ان مردوں کو عورتوں کی چوٹی بھی پسند نہیں ہونی چاہیے، چوٹی پسند نہیں ہونی چاہیے۔ اب جیسا چھوٹی حسن ہے عورت کے لیے، بالاں جھڑے تو عورتوں کو ایسا گویا ان کی زندگی جھڑ گئی، اتنی فکر کرتے ہیں وہ لوگ۔ اسی طریقے سے مردوں کے داڑھی کے سلسلے میں سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اگر تمام خواتین یہ عزم کر لیں ہمارے مردوں کو ہم لوگ شیر کی طرح بنائیں گے، کتے کی طرح نہیں، یہ نیت کر لینا چاہیے کہ ہم کیسا بھئی اب شیر کو داڑھی مڑا دے تو کیا ہو جاتا بھئی، اب بھئی وہ شیر آ کر کیسا بن جائے گا بھئی وہ اچھا آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ تمام جتنے ہیں شیر ہے، گیدڑ ہے، چیتا ہے، ان سب کو عربی میں کیا کلاب کہا جاتا ہے؟ عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کلاب۔ اللہ کے رسول نے یہ بد دعا فرمائی، اللہ کے رسول نے اللہ کے دشمن کو، یا اللہ تیرے کتوں میں سے کتے کو مسلط فرما، تیرے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما۔ چنانچہ اللہ کا دشمن وہ تمام جمگھٹے کے درمیان بیٹھ سویا ہوا تھا تو اللہ نے شیر کو بھیجا اور بھیج کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو علماء کہتے ہیں اب شیر کی شان کیا؟ داڑھی، اور اسے مڑا دیو تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ اندازہ لگائیے۔ تو ہمارے تمام خواتین نیت کریں انشاءاللہ ہمارے مرد حضرات انشاءاللہ شیر کی طرح لگیں گے۔ تو آپ اگر نیت کر لیے عورتیں آودم پنالے منیشن اریودم پنالے من، اگر مستورات نیت کر لیں گی انشاءاللہ ہم لوگ ضرور ہمارے مردوں کو ضرور شیر کی طرح بنائیں گے تو وہ بنا سکتی ہیں۔ نہیں بھی آپ گیزر کی طرح بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بنا سکتی ہیں۔ اس لیے میں عاجزانہ تمام خواتین سے گزارش کرتا ہوں، یہ بھی ہم لوگ جو ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین میں داخل ہو جاؤ کا مطلب پورا سسٹم بدل جانا۔ خالی نمازاں پڑھ رہی لیکن نمازاں پڑھ رہی برقع نہیں ہے، نمازاں پڑھ رہی دین نہیں ہے، نمازاں پڑھ رہی ذکر نہیں ہے، نمازاں پڑھ رہی پردہ نہیں ہے، نمازاں پڑھ رہی۔ میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، رمضان المبارک کے بعد گھروں کے اندر سوائے جمعے، مرد حضرات تو جمعہ پڑھ لیجیے بولو، عورتیں رمضان کے علاوہ دیگر موقع پر بعض گھروں میں نمازش نہیں ہوتی۔ اگر انشاءاللہ ہماری بہنیں فکر کر لیں گی
تو اللہ کی ذات امید ہے. جیسے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرد سدھرے تو فرد سدھرے، مرد سدھرے تو فرد سدھرے، خاتون سدھرے خاندان سدھرے. حضرت فرماتے خاتون سدھرے تو خاندان سدھرے. تو ہمارے خواتین جتنی بھی آئی ہوئی ہیں، ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، تمل ناڈو میں خواتین کو تو کیا معلوم نہیں، 2 عورت باہر کھڑوں کو باتیں کرنے کو تھے، اندر سے ایک یو پی کے حضرت آپ کو خواتین اندر چلے جائیں گے کو بولے، کیا بولے؟ خواتین اندر چلے جائیں. انہوں بولے 2 عورتیں کھڑوں کو باتیں کرنے کو تھے، انہوں بولے ہم خواتین نہیں ہیں خواتدو ہیں، ہم خواتین نہیں ہیں خواتدو ہیں. تو ایسا سادہ سیدھا ہمارے خواتین انشاءاللہ نیت کریں گے، اللہ آسان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.